السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 5 ستمبر ہیں اور 5 سپٹمبر کو شکشک دن ٹیچرز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ کامیاب گزرے ہیں، جتنے بھی لوگ سفل ہوئے ہیں، اگر ان کی لسٹ بنائی جائے اور وہ کیوں سفل ہوئے ہیں اگر اس کا جواب کھوجا جائے، نکالا جائے، تو جہاں کسی ویکتی کے سفل ہونے میں، کامیاب ہونے میں جہاں اور بہت سی چیزیں ملتی ہیں، کسی کو کوئی اچھا اسکول مل گیا، کسی کو پیدائشی طور پر دماغ اچھا ہو گیا، تو جہاں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہیں پر یہ چیز ضرور کامن آپ کو دیکھنے ملے گی کہ ٹیچر، شکشک، جتنے بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں ان سب کی کامیابی میں بہت بڑا ہاتھ، چاہے ہمیں دکھے چاہے ہمیں نہ دکھے، بہت بڑا ہاتھ ٹیچر اور شکشک کا ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہو، لیکن ٹیچر بہت میجر رول پلے کرتا ہے کسی انسان کو کامیاب بنانے میں، کسی انسان کو سفل بنانے میں۔ اور اسی لیے ہمارے جو پروج ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، جن کا ایک نام ہو گیا ہے، چاہے وہ دنیا کے لیول پر بڑے ہوں، اسکول کے لیول پر بڑے ہوں یا مدرسے کے لیول پر بڑے ہوں، ہمیشہ ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے ٹیچرز کا بڑا سمان کرتے ہیں، بڑا آدر کرتے ہیں، بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ٹیچر اور استاذ کتنا بڑا مالک کا وردان ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں آپ کو کچھ باتیں سناتا ہوں ہمارے بڑوں کی، کہ آپ ذرا دیکھیے کہ انہوں نے اپنے ٹیچرز کا کتنا سمان کیا ہے۔ انہوں نے صرف ٹیچرز ڈے ایک دن منا کر کے ٹیچرز کے سمان کو ختم نہیں کر دیا کہ بس ہو گیا۔ اور آج تو ایسا ہی دن ہے، بچے اسکول میں ٹیچرز کا رول پلے کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور میں بھی اس موقع پر میرے جتنے ٹیچرز ہیں جن سے میں نے جو کچھ سیکھا ہے ان سب کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں آپ کو سناتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے بڑوں نے اپنے بڑوں کا، اپنے ٹیچرز کا کتنا سمان کیا ہے، اور ہم یہ دیکھیے کیا میں کر رہا ہوں۔ اور خود پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ شکشا دی ہے کہ آپ ٹیچرز کی رسپیکٹ کرو، ادب کرو۔ پروفیٹ محمد صاحب کے ایک اسٹوڈنٹ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، نالج گین کرو، اور علم کے لیے متانت، وقار اور ڈسپلن یہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اور دوسری بات پروفیٹ محمد صاحب نے کہی، جس سے تم تعلیم حاصل کرو، جو تمہارا شکشک ہو، اس سے خاکساری برتو، یعنی اس کے سامنے چھوٹے بن کر کے رہو۔ ایک اور جگہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بوڑھے مسلمان، عالم، حافظ قرآن اور انصاف کرنے والا کنگ اور رولر، بادشاہ، اور استاذ کی عزت کرنا، ٹیچر کی رسپیکٹ کرنا تعظیم خداوندی میں داخل ہے، اللہ کی تعظیم میں داخل ہے۔ کتنی بڑی بات کہی ہے۔ ابن وہب بہت بڑے اسلامک اسکالر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کے ادب سے مجھے جو کچھ ملا وہ علم سے نہیں ملا ہے، پڑھنے سے اتنا نہیں ملا جتنا مجھے اپنے ٹیچر کی رسپیکٹ کرنے پر ملا ہے۔ شعبہ فرماتے ہیں، یہ بھی بہت بڑے ایک اسلامک اسکالر ہیں، جس سے میں نے ایک بھی حدیث یعنی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا سرونٹ ہوں۔ استاذ کے سامنے زیادہ بولنے کے بجائے استاذ کی بات کو بہت دھیان سے کیئرفلی سننا چاہیے۔ اس کے سامنے زیادہ بولنا بے ادبی ہے۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو رسپیکٹ کے ساتھ استاد سے اس کو پوچھنا چاہیے،
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے اپنے بچے کو نصیحت کی، ایک ایڈوائز دی کہ استاذ کی صحبت میں، یعنی جب تم اپنے ٹیچر کے ساتھ ہو تو خود بولنے سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کرو استاذ سے، اس لیے کہ سیکھنا اسکول ہی میں نہیں ہوتا، سیکھنا کہیں بھی ہوتا ہے۔ اور اس طریقے سے اور بھی بہت بڑے بڑے اسلامک اسکالر گزرے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل بہت بڑے اسلامک اسکالر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے استاذ کا نام نہیں لیتا ہوں، وہ استاذ کا نام لینے کے بجائے استاذ کی کنیت کہتے تھے۔ امام بخاری، جن کی بخاری شریف کو پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا ہے قاعدے کے حساب سے، ان سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ آپ کے دل میں کوئی خواہش، کوئی تمنا ہے؟ انہوں نے کہا ایک خواہش ہے کہ میرے ٹیچر علی ابن مدینی زندہ ہوتے اور میں ان کے پاس جا کر تھوڑا سا وقت گزارتا۔ امام ربی فرماتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، کہ میرے استاد اور میرے ٹیچر امام شافعی کی نظر کے سامنے مجھ کو پانی پینے کی ہمت نہیں ہوتی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان کے استاد امام مالک کے سامنے میں جب بک کے پیج کو الٹتا ہوں تو میں آہستہ الٹتا ہوں تاکہ میرے استاد کے کان میں اس کی آواز نہ جائے۔ بہرحال یہ ہمارے بڑے تھے جو اپنے ٹیچرز کی اتنی زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے۔ بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے استاذ کے گھر کی طرف پیر پسار کر نہیں سوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس طرف میرے ٹیچر کا گھر ہے۔ یہ شریفوں کا مزاج ہے۔ اور سب سے پہلا ٹیچر جو کسی انسان کا ہوتا ہے، جو ہوتا تو بہت کچھ ہے لیکن اس میں ایک رول ٹیچر کا بھی ہوتا ہے، وہ ہر آدمی کے اپنے پیرنٹس اور ماں باپ ہیں۔ یہ پہلے ٹیچرز ہیں کسی انسان کے، جن سے انسان اتنا سیکھتا ہے جتنا کسی سے نہیں سیکھ پاتا۔ اور پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہاں سے اس کے ٹیچرز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ایل کے جی، یو کے جی، پہلی ککشا، دوسری ککشا، وہاں سے لے کے گریجویشن تک، اسلامک زبان میں کہیں تو تختی سے لے کے عالمیت تک، اسپیشلائزیشن تک، تخصص تک انسانوں کا سلسلہ، ٹیچرز کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لیکن عام طور سے اس زمانے میں جب انسان کچھ آگے بڑھ جاتا ہے، اس کا ٹیچر پہلی ککشا میں ہے اور یہ پہلی ککشا سے ہو کر کے آئی اے ایس بن گیا، آئی پی ایس بن گیا، تو وہ ٹیچر کو ذرا عجیب نظر سے دیکھتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹیچر ٹیچر ہیں چاہے وہ پہلی ککشا میں ہو۔ یا تختی پڑھاتا ہے اور انسان حدیث پڑھانے لگا، بخاری پڑھانے لگا، تو وہ تختی پڑھانے والے ٹیچر کو عجیب نظر سے دیکھتا ہے۔ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، انسان کتنا ہی آگے بڑھ جائے اپنے ماں باپ اور ٹیچر سے ہمیشہ چھوٹا رہتا ہے، ہمیشہ، چاہے کتنا ہی آگے بڑھ جائے۔ ہمیشہ اچھے لوگ اپنی ٹیچرز کی ادب کرتے ہیں، اور ادب یہ ہے کہ ان کی خبر رکھی جائے، ان کو جو ضرورت ہو ان کی ضرورت پوری کی جائے، ان کی ضرورت کے موقع پر ان کے کام آیا جائے۔ فزیکل خدمت کی ضرورت ہے وہ کی جائے، فائنینشیلی سپورٹ کی ضرورت ہے فائنینشیلی سپورٹ کیا جائے، ہر اینگل سے استاذ کی خدمت کی جائے۔ بہرحال ٹیچرز کی بہت بڑی ایک پوسٹ ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اسی لیے شاید یہ ایک خاص دن ٹیچرز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ لیکن صرف یہ دن منانے سے کام نہیں چلے گا۔ کیا یہ اچھا ہو کہ آج ہم ہمارے جو برسوں پرانے ٹیچرز ہو جن کو ہم نے کبھی یاد نہیں کیا، ہم ان کو ایک فون کال کر لیں، بات کر لیں، ان سے تھوڑا سا ہیلو ہائی کر لیں، ان کی خبر پوچھ لیں، ان کی خیریت پوچھ لیں، ہمارا کیا جائے گا؟ کچھ نہیں، ان کا دل خوش ہو جائے گا۔ اور ٹیچرز کا دل خوش کرنا، ماں باپ کا دل خوش کرنا، یہ انسان کے لیے بہت بڑی سکسیس ہے۔ عام طور سے انسان اس کو نہیں جانتا۔ بہرحال یہ ایک عجیب رشتہ ہے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کا، اور میں صرف اسلامک بات نہیں کر رہا ہوں، ہر اینگل سے، چاہے ہمارا کوئی اسکول کے ٹیچر ہو وہ بھی ٹیچر ہیں، مدرسے کے ٹیچر ہو وہ بھی ٹیچر ہیں۔ ہمیں موقع سے
ان ٹیچر سے ملنا چاہیے یا کم سے کم فون سے کنیکشن بنائے رکھنا چاہیے تاکہ ہم ان کے نظروں کے سامنے رہیں اور ان کی دعائیں اور ان کی نیک تمنائیں ہمارے ساتھ جڑی رہیں اور ہم زندگی میں بہت کچھ کر پائیں۔ جنہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ وہی لوگ کر پائیں جنہوں نے اپنے ٹیچرز کو بڑی سمان اور رسپیکٹ کے ساتھ دیکھا ہے، ان سے بڑی عزت سے بات کی ہے، ان سے ملتے رہیں، ان کی دعائیں لیتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔